لاہور پر کتنا عرصہ سکھوں کی حکومت رہی؟ جہانگیر نے گرو ہرگوبند کو کیوں گرفتار کیا تھا؟ رنجیت سنگھ نے لاہور پر کیسے قبضہ کیا اور اس کے بعد سکھوں نے لاہور کو کیسے لوٹا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف لاہور کی قسط نمبر 3 اور اس میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں بھی سکھ مت اتنا واضح اور الگ مذہب نہیں بنا تھا، لیکن آثار نمایاں ہونے لگے تھے کہ اب سکھ مغلیہ سلطنت کے مرکز برائے پنجاب یعنی لاہور کی بجائے امرتسر کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ سکھ ذرائع کے مطابق شہنشاہ جہانگیر کے کہنے پر ادی گرنتھ میں ترامیم سے گرو ارجن کے انکار پر اس نے خسرو کو امداد فراہم کرنے کا بہانہ بنا کر ان کو قتل کروا دیا تھا، اور اس بات نے ان کے بیٹے اور چھٹے گرو ہرگوبند کو عسکری طاقت کی جانب مائل کر دیا تھا، جس کے رد عمل کے طور پر جہانگیر نے ایک بار امرتسر سے ہرگوبند کو گرفتار بھی کیا لیکن پھر آزاد کر دیا۔ ہرگوبند نے مغلیہ سلطنت کو ناجائز قرار دے کر اپنے پیروکاروں کو اسے تسلیم کرنے سے منع کر دیا اور گرو کو خدا کی جانب سے دی جانے والی سلطنت کو جائز قرار دیا۔ شاہ جہاں کے دور میں امرتسر پر حملہ کیا گیا اور ہرگوبند نے امرتسر سے بھاگ کر کرتارپور میں سکونت اختیار کی۔ اورنگزیب کے تبدیل ہوتے ہوئے کردار نے مختلف واقعات کو جنم دیا، جن میں ایک سکھوں سے معاملات کا واقعہ بھی ہے جس میں محصول یا جزیہ پر ہونے والی معاشیاتی کشمکش کو مذہب اور خود مختاری سے جوڑ دیا گیا۔ تیغ بہادر کے قتل کو متعدد تاریخی دستاویزات میں سکھ مسلم ناچاکی یا نفرت کا آغاز کہا جاتا ہے۔ 18ویں صدی کے اواخر میں مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی۔ درانی سلطنت اور مراٹھا سلطنت کی طرف سے بار بار حملے پنجاب میں اقتدار کے خلا کا باعث بنے۔ سکھ مسلوں کی درانی سلطنت سے جھڑپیں شروع ہو گئیں اور آخرکار بھنگی مسل لاہور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1799 عیسوی میں زمان شاہ درانی کے حملے کے بعد خطہ مزید غیر مستحکم ہو گیا، جس کے نتیجے میں رنجیت سنگھ کو اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے میں مدد ملی۔ رنجیت سنگھ کا زمان شاہ درانی کے ساتھ جھڑپوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں رنجیت سنگھ بھنگی مسل اور دیگر اتحادیوں کی مدد سے کامیاب ہوا اور خطہ سکھوں کے زیر انتظام آ گیا۔ لاہور قبضہ کرنے کے بعد سکھ فوج نے فوری طور پر شہر میں لوٹ مار شروع کر دی، جو رنجیت سنگھ کے بادشاہ بننے کے اعلان تک رہی۔ اس کے بعد سے لاہور سکھ سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ مغلیہ دور کے لاہور کی عالی شان عمارات 18ویں صدی کے آخر میں کھنڈر بن گئیں۔ سکھ حکمرانوں نے لاہور کی قیمتی مغل یادگاروں کو لوٹا اور قیمتی پتھر اور سفید سنگ مرمر اتار کر سکھ سلطنت کے مختلف علاقوں میں بیچ دیے۔ اس لوٹ مار کا شکار اہم یادگاروں میں مقبرہ آصف خان، مقبرہ انارکلی اور مقبرہ نور جہاں شامل ہیں۔ شالامار باغ کا تمام سنگ مرمر اتار کر امرتسر میں رنجیت سنگھ کے رام باغ محل کی تعمیر کے لیے بھجوا دیا گیا۔ باغات کا عقیق دروازہ لہنا سنگھ مجیٹھا، جو سکھ دور کے لاہور کے گورنروں میں سے ایک تھا، نے فروخت کر دیا۔ رنجیت سنگھ کی فوج نے لاہور میں سب سے اہم مغل مساجد کی بے حرمتی بھی کی۔ بادشاہی مسجد کو ایک اسلحہ ڈپو اور رنجیت سنگھ کے گھوڑے کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اندرون لاہور کی سنہری مسجد کو ایک مدت کے لیے گردوارہ میں تبدیل کر دیا، جبکہ مریم زمانی بیگم مسجد کو ایک بارود فیکٹری بنا دیا گیا۔ سکھ سلطنت کے تحت تعمیر نو کا کام مغلوں سے متاثر ہو کر کیا گیا۔ رنجیت سنگھ خود لاہور قلعہ میں منتقل ہو گیا اور سکھ سلطنت کے انتظام کے لیے اسے مرکز بنایا۔ 1812 عیسوی تک سکھوں نے اکبر کے زمانے کی اصل دیواروں کے ارد گرد بیرونی دیواریں بنا کر شہر کا دفاع مضبوط بنایا۔ اس کے علاقہ شاہ جہاں کے تنزل پذیر شالامار باغ کو بھی جزوی طور پر بحال کیا۔ سید احمد بریلوی نے 1821 عیسوی میں سکھ سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کے نتیجے میں تحریک مجاہدین وجود میں آئی۔ سکھوں سے حاصل کردہ مفتوحہ علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کیے، لیکن بالآخر 1831 عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی افواج سے لڑتے ہوئے بالا کوٹ کے میدان میں سید صاحب اور ان کے بعض رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد اگر ہم برطانوی دور کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہے۔
برطانوی قبضہ کے وقت لاہور بنیادی طور پر شہر کی فصیل کے اندر اور کچھ نواحی میدانی علاقے کی بستیاں جس میں باغبان پورہ، بیگم پورہ، مزنگ اور قلعہ گجر سنگھ پر مشتمل تھا۔ برطانوی دور میں اندرون لاہور پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور ان کی تمام تر توجہ لاہور کے مضافاتی علاقوں اور خطہ پنجاب کے زرخیز دیہی علاقوں پر مرکوز رہی۔ انگریزوں نے اندرون شہر کی بجائے شہر کے جنوب میں ایک علاقے کو اپنا مرکز بنایا جسے سول اسٹیشن کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شہر کی فصیل اور قلعہ لاہور کی فصیل کو غیر مؤثر کر دیا تاکہ کوئی قلعہ بندی ممکن نہ رہے۔ ابتدائی برطانوی دور میں سول اسٹیشن میں واقع ممتاز مغل دور کی یادگاروں کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور کبھی کبھی ان کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ مقبرہ انارکلی کو ابتدائی طور پر دفاتر کے لیے استعمال کیا گیا جبکہ 1851 عیسوی میں اسے ایک گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی دور میں ایک مسجد کو ریلوے انتظامیہ کے دفاتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مقبرہ نواب بہادر خان کو ایک گودام میں اور مقبرہ میر مانو کو ایک شراب کی دکان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے کئی دیگر عمارات کو سول سیکریٹریٹ، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر کے لیے استعمال کیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد شہر سے باہر لاہور ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا۔ اس کے ڈھانچے قلعے کے انداز میں موٹی دیواروں میں توپیں داغنے کے سوراخوں کے ساتھ دفاعی حکمت عملی کے تحت تعمیر کیا گیا تاکہ مستقبل میں ممکنہ بغاوت کی صورت میں ایک محفوظ حصار کے طور پر کام آ سکے۔ برطانوی دور حکومت کے اہم سرکاری ادارے اور تجارتی مرکز سول اسٹیشن کے 1.5 میل کے علاقے میں مرکوز رہے اور اس کے پہلو میں مال روڈ بنائی گئی جہاں لاہور کے فوجی علاقوں کے برعکس برطانوی اور مقامی لوگوں کے اختلاط کی اجازت دی گئی۔ مال روڈ لاہور کی شہری انتظامیہ کے مرکز کے ساتھ جدید تجارتی علاقوں میں سے ایک ہے۔ برطانوی راج کے دوران میں مال روڈ پر کئی قابل ذکر ڈھانچے تعمیر کیے گئے جن میں منٹگمری ہال جو موجودہ دور میں قائد اعظم لائبریری ہے اور لارنس گارڈنز اہم ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے وسیع علاقے پر لاہور کنٹونمنٹ کی بنیاد بھی رکھی۔ 1887 عیسوی میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر کئی اہم عمارات تعمیر کی گئیں جن میں لاہور عجائب گھر اور میو اسکول آف آرٹس سب سے اہم ہے۔ دیگر اہم عمارات میں ایچیسن کالج، لاہور ہائی کورٹ اور یونیورسٹی آف پنجاب قابل ذکر ہیں۔ لاہور میں اس دور کی اہم عمارت کا ڈیزائن سر گنگا رام نے بنایا۔ 1901 عیسوی میں انگریزوں نے لاہور میں مردم شماری کروائی جس کے مطابق فصیل دار شہر میں 20,691 گھر تھے اور ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ افراد لاہور میں مقیم تھے۔ تحریک آزادی ہند میں لاہور کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ 1940 عیسوی میں محمد علی جناح کے زیر صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا جس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔